وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، انسان کے جسم میں دل کی بنیادی اہمیت اس قدر معروف و مشہور ہے کہ کوئی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس دل کا کام دھڑکنا ہے۔ اگر اس کی دھڑکنے کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جائے، یہ اپنا کام پوری طرح نہ کرے، تو انسان کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن اس اہمیت سے کئی حصے بڑھ کر جہاں دل کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، وہاں اس دل کا تعلق روح کے ساتھ بھی ہے۔ اور جب ہم اس کے روحانی تعلقات کو دیکھتے ہیں تو اسی دل میں ایمان ہے، خیر کے جذبات ہیں، شر بھی ہے، اللہ کی محبت ہے، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، ان سب کا تعلق بھی اس دل کے ساتھ ہے۔ دل جہاں کہیں پھسلتا ہے، جہاں کہیں یہ لگنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں روح کا تعلق بڑا زیادہ ہوتا ہے۔ جسم کے ساتھ تو اس کا یہی تعلق ہے کہ اس نے دھڑکنا ہے، خون پورے اعضاء تک پہنچانا ہے، اس کے بعد اس کا کام نہیں ہے۔ اصل یہ کام کرتا ہے ہماری روح کے ساتھ مل کر۔ ہمیں کون سی شے اچھی لگ رہی ہے، کون ہمارے مزاج پر پورا نہیں اتر رہا، کس کو ہم برا خیال کرتے ہیں، کس کو ہم اپنا جگری سمجھتے ہیں، یہ سارے فیصلے دل کرتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ عقل، شعور اور فہم وہ سارا دل کے اندر ہوتا ہے۔ انسان کسی شے کو سمجھنا چاہے تو دل سے سمجھے، کسی شے کو رد کرنا چاہے تو دل سے رد کرے، یہ اس کے دل کے تعلقات ہیں۔ لیکن زندگی میں سفر کرتے ہوئے جیسے انسان کئی جگہوں پر جاتا ہے، اس کا دل بھی کئی جگہوں پر جاتا ہے۔ ایک جگہ جا کر یہ دل ایک دوراہے پر کھڑا ہوتا ہے جہاں ایک طرف حیا ہوتی ہے اور دوسری طرف بے حیائی ہوتی ہے۔ ایک طرف روح کا تعلق ہوتا ہے، ایک طرف جسم ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنی روح بچاتا ہے تو پھر جسم اپنی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور اس کو طلب ہے کہ کوئی جسم اس کے پاس ہو، اور اگر یہ جسم کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کی روح مر جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنے بھی گناہ ہیں، انسان ایسے دوراہے پر ضرور کھڑا ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کی خواہشات ہوتی ہیں، دوسری طرف اس کی روح کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنے روحانی تقاضوں کو پورا کرے تو رب کا وعدہ ہے کہ اس کو جسمانی اور روحانی سکون عطا کرے گا، اور اگر یہ اپنے جسم کے تقاضوں کو، اس کی ہوس کو پورے کرنے کی کوشش میں لگ جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن گناہ چھوڑ نہیں پاتا، گناہ اس کی عادت بن جاتا ہے۔ اب اس دوراہے پر کھڑے ہو کر اگر یہ جسم کی طرف چلے، ایک جسم کی تلاش میں نکلے، ایک بھیڑیا بن کر اس کو صرف یہ تلاش ہوتی ہے میرے سامنے کوئی جسم ہو، گوری چمڑی ہو، میں درندہ بن کر اس کو بھمبھوڑوں، اپنی ہوس کو پورا کروں، میں گناہ کروں، میرا جو دل کرتا ہے کر گزروں، میں نہ کسی کی تمیز رکھوں، نہ ماں کو دیکھوں، نہ بیٹی کو دیکھوں، نہ بہن کو دیکھوں۔ دنیا یورپ نے ہمیں یہی سکھایا۔ انہوں نے رشتوں کے تقدس کو پامال کر کر کے عورت ذات کو اس گہرائی اور اس ذلت کے اندر پہنچا دیا جو آج سے 1400 سال پہلے عورت کے نصیب میں تھی۔
اسلام نے آ کر یہ بتایا کہ عورت کے پاس خلا کا حق ہے، عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں ہے تو خلا کا حق موجود ہے۔ عورت کو تم طلاق اپنی مرضی سے بے شمار نہیں دے سکتے۔ عورت کو تم نے طلاق دینی ہے تو 2 طلاقوں کے بعد تمہارے پاس چانس ہے، رجوع کرنا ہے تو کر لو، وگرنہ تیسری مرتبہ یہ لفظ زبان سے نکلا وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی۔ اللہ نے وراثت میں اس کو حقدار بنایا، اللہ نے اس کی عدت کے مسائل مقرر کر دیے۔ لیکن جب ایک انسان، ایک جوان، وہ کسی ایسے رستے کے اوپر چل نکلتا ہے جہاں اسے جسم کی تلاش ہوتی ہے تو اپنی ہوس کو، اپنے بدبودار لمحوں کو وہ محبت کا نام دے دیتا ہے۔ شراب کا نام دودھ رکھ لیں، اس نے دودھ بند نہیں جانا۔ مندر کو مسجد کہہ لیں، اس نے مسجد بند نہیں جانا۔ انسان لاکھ کہے کہ میرے لیے اتنا جائز ہے، میں اس کو چھو لوں، اس کو پکڑ لوں، اس کو میسج کر لوں، اس کے ساتھ گندی چیٹ کر لوں، اس کو یہ میسج کر لوں، اس سے یہ گانا منگوا لوں، اس کو یہ گانا بھیج دوں، میں یہ سٹیٹس اس کے لیے لگا دوں۔ انسان جو کچھ بھی کرے گا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے، رب نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ منہوں پر مہریں لگیں گی، ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، ایک ایک شے جب بول کر بتائے گی، پھر میرا بھائی اس وقت روح کو جو مار پڑے گی اور ذلت کی جو چھاپ اس کے چہرے کے اوپر لگائی جائے گی، وہ دنیا اور آخرت میں انسان منہ چھپاتا پھرے گا۔ ایک انسان جب اپنے معاملات کو، اپنے دل کو، وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ جو میرے دل میں آ گیا میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنا، بس اس سے آگے کچھ نہیں، اور خواہشات کو پورا کرتے کرتے وہ انسانیت سے نکل کر حیوانیت کے درجے میں جا گرتا ہے، اور جب وہ حیوان بن جاتا ہے پھر اس کی نظر میں کسی کا کوئی تقدس نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو روح رکھی ہے اور اس کا تعلق جو دل کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یہ اس لیے جوڑا ہے کہ ہم اپنے دل کی خوراک کو پورا کریں۔ میرا بھائی جیسے ہم ایک ٹائم کا کھانا نہ کھائیں تو ہمارا جسم ڈیمانڈ کرتا ہے کچھ ہونا چاہیے، ہماری روح کی بھی رب نے خوراک مقرر کی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ہمارے جسم کے ساتھ بھی کچھ جسمانی ضروریات رب نے جوڑی ہیں، کھانا پینا ہے، پہننا ہے، اور سب سے بڑھ کر جسمانی ضروریات ہیں۔ اسلام نے سارے چور اور گندے رستے بند کر کے نکاح کے رستے کو ہمیں دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے 4 طرح کی شادیاں لوگ کیا کرتے تھے، اور اسلام نے ایک کو باقی رکھا اور باقی 3 کو حرام قرار دے دیا۔ وہ تینوں شادیاں، شادی کا نام تھا، نکاح کا نام تھا، لیکن ہوتا وہ بھی منہ کالا کر نہیں تھا۔ اسلام نے ایک کو رکھا، لیکن ہماری سوسائٹی نے نکاح کو تو اتنا مشکل بنا دیا کہ وہ کوئی کر نہیں سکتا، اور دوسری طرف 20 روپے، 35 روپے، 50 روپے، 100 روپے، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق، وہ چھوٹا طبقہ ہو یا اوپر والا طبقہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے جی پہلی نظر معاف ہے۔ میرا بھائی پورے ذخیرہ یا حدیث کو اٹھا کر مجھے دکھا دیں کہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے۔ کسی ایک حدیث میں نہیں لکھا کہ پہلی نظر معاف۔ وہ اچانک نظر کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ نظر تو مومن کی جھکی ہوئی ہوتی ہے، اے اللہ کے رسول اگر میری اچانک نظر پڑ جائے، ان نظرت الفجاء، ایک اچانک نظر میری کسی کے اوپر پڑ جائے تو کہ اللہ کے رسول اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ لیکن ہمارے جوان نے اس کا پہلی نظر کا ترجمہ کر کے پہلی نظر میں محبت کر لی، اور پھر اس محبت کے اندر وہ آگے بڑھتے 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 اندھیروں کے اندر جا کر، تنہائیوں میں جا کر یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ وہ بندے ڈر تو صحیح، جس رب نے اندھیرے کو بنایا وہ اس میں دیکھنے پر بھی قادر ہے، اس کو خوب علم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ انسان کو اس بات کا حیا ہی نہیں کہ وہ کس کے سامنے کر رہا ہے، کس کا کھا رہا ہے، کس کا پی رہا ہے، اور کس کے سامنے بے لباس ہو رہا ہے۔ اپنا سطر کہاں ننگا کر رہا ہے جہاں ننگا کرنا بنتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کان بھی زنا کرتے ہیں، اور کانوں کے زنا سننا، ساری رات باتیں کرنا، وائس میسج بھیجنا،
اگلے کی ریکارڈنگ سننا یہ زنا ہی ہے. ہم جو مرضی اس کو کہتے رہیں، جتنے مرضی جواز نکالتے رہیں، اللہ کی قسم جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی بس وہ برحق ہے. ہم اس کی جو مرضی تعویل کر لیں، اپنے دل کو سمجھا لیں. یہ مت سمجھیے کہ ہم اپنے دل کو سمجھا کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم. اللہ کو اور ایمان والوں کو دنیا میں دھوکہ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے، لیکن یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کو نہیں پتا وما یشعرون فی قلوبہم مرض، دلوں میں بیماری. فزادہم اللہ مرضا. پھر جو کوئی ایسے رستے کے اوپر چلتا ہے تو یہ دنیا دارالعمل ہے، اس کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے. چلتے جائیے چلتے جائیے، پھر مریض محبت اور شہید محبت. اسی کے اوپر ساری زندگی، اور چھوٹے بچے سے لے کر ایک بوڑھے آدمی تک نہیں خیال کر رہا کہ میری قبر کے اندر جو ہے وہ کیا تیاری کی جا رہی ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں میرے اندر، میرے معاملات کیسے ہیں، میں نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے، نہیں پتا. فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مفسرین نے لکھا دردناک عذاب صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی. دنیا میں کیسا عذاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے، جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے، پھر اس قوم کے اوپر اللہ وہ بیماریاں اتار دیتا ہے جو پہلے لوگوں میں نہیں تھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. دردناک عذاب. موت مانگتا ہے بندہ، موت نہیں آ رہی ہوتی. ایڈز کا مرض کیا ہے؟ انسان جس وقت کسی غیر کے پاس جا کر اس طرح منہ کالا کرنے والی حرکت کر رہا ہوتا ہے، سائنس کہتی ہے، میڈیکل کہتا ہے کہ ایک حرام تعلق بناتے وقت اس کا ذہن پوری طرح سے ہلا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، میں پکڑا نہ جاؤں، میرا منہ نہ کالا ہو جائے. اور اس دوران میں اس کے جسم کے خلیے بری طرح سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور اس کا ذہن پوری طرح سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ان لوگوں کا حال بھی ہوتا ہے جو گندی چیٹ کرتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں، اور اللہ معاف کرے برہنہ ایک دوسرے کو تصاویر بھیجنا، پھر ان کا وائرل ہو جانا. اللہ کی قسم انسان کیا کر رہا ہے؟ عزت کے سودے، غیرت کے جنازے. اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ فیشن ہے، یہ کلچر ہے، یہ تہذیب ہے. ہم اپنی اولادوں کے ہاتھوں میں موبائل دے کر، ماں کو بچہ تنگ کر رہا ہے اس کو موبائل ہاتھ میں پکڑا کر بٹھا دیتی ہے. نہیں پتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا چیز سن رہا ہے. موٹو پتلو کارٹون ہو، وہ کسی بھی طرح کے کارٹون ہو، بچوں کو سکھایا کیا جا رہا ہے. اور اینڈ پہ آ کر میرا بھائی ایک چیز باقی بچتی ہے کہ بندے کی روح سسک رہی ہوتی ہے، بلک رہی ہوتی ہے، اور کیا تمنا ہوتی ہے کہ بس تم مجھے مل جاؤ، مجھے بس یہ چاہیے کہ تم ہو میرے پاس. پھر وہ 7 سمندر پار سے گرین کارڈ کے نام کے اوپر کوئی بھی آ جائے، یہ اس کے پاس چلا جائے، بس ہو یہ کہ میں اس کے پاس ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت کے ساتھ 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں. ایک چیز کو تو ہم نے بھلا ہی دی ہے کہ یہ ضروری ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، چھوڑو پرے. بس یہ دیکھو کہ فیملی کا سٹیٹس کیسا ہے. ہماری بچی اگلے گھر میں جا کر عیش کرے، آرام کرے، اس کو کوئی سوئی بھی نہ چبھے. یا پھر یہ دیکھو کہ خوبصورت بھی ہے یا نہیں ہے. اس میں جوان ہوتے ہیں، ابا جی میں نے اتھے ہی کرانا. یا پھر یہ کہ لوگوں کی نظر مال پہ ہوتی ہے کہ کسی ایسی جگہ پر شادی کروائیں جہاں پر مال زیادہ ہو، پیسہ آ جائے. اسی لیے لوگ تلاش کر رہے ہو، اکلوتا بیٹا ہو یا اکلوتی بیٹی ہو، اور مال ہتھیا کر وہ چلتا کرتے ہیں. بے شمار واقعات، آپ سب کا تجربہ مجھ سے زیادہ، آپ بہتر جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اگلی بات فرمائی، لوگوں ہاتھ کا زنا بھی ہوتا ہے. ہاتھ کا زنا ہے اگلے کو چھونا، اور یہ چھونا جو ہے یہ تو عام ہو چکا. کچھ ایسی ہیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہمیں چھوا جائے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے ہاتھ اتنے بے باک ہو گئے ہیں جو کسی کو چھونے سے گریز نہیں کرتے. چوڑیاں پہنانی ہیں تو بازار میں جا کر اپنے ہاتھ جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھ میں، اور معذرت کے ساتھ، بار بار معذرت کے ساتھ. میرا بھائی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں خاص کر دی ہوئی ہیں جو اس کی پرسنل ہیں. مثلا ہمارے انڈر گارمنٹس، ہر ایک انسان، مرد کے بھی ہیں خاتون کے بھی ہیں. کتنی زیادہ عجیب بات ہے، غیرت سے عاری بات ہے کہ ایک خاتون
وہ اپنے خامند کو نہیں بتاتی، اپنے بیٹے کو نہیں کہتی، اپنے باپ سے نہیں کہتی، وہ باہر جا کر ایک غیر مرد سے یہ بات کرتے ہوئے کہتی ہے مجھے فلاں چیز دے دو۔ ہماری غیرت کس طرف جا رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف موڑ رہے ہیں۔ اور اس صورت میں انسان کی تمنا جب یہ ہو جائے کہ مجھے فلاں مل جائے، میں اس سے مل لوں، بس ایک بار مل لوں، ایک بار اس کو دیکھ لوں، پھر ہوتا کیا ہے، پہلے مسکراہٹ ہوتی ہے، پھر سلام ہوتی ہے، پھر ملاقاتیں عروج پہ پہنچتی ہیں، پھر عزت کے جنازے نکلتے ہیں، پھر جس طرح سے اخبارات میں بندہ نظر بن جاتا ہے اور خبر بن جاتا ہے۔ خبر پڑھنا آسان ہے، بننا بڑا مشکل ہے میرا بھائی۔ آج ہم کسی کے بارے میں جو ہے وہ لنک مانگ کر اور کسی کی خبر پڑھ کر ہم یہ کہیں کہ چلو دیکھو یہ بھی سامنے آ گیا، اس کا بھی پتہ لگ گیا۔ ہمارے اوپر اگر اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ایک دن ایسا بھی آنا ہے، یوم تبلی السرائر، جس دن ہر چھپی چیز کو اللہ نے واضح کر دینا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنے اندر کی خبریں نکالے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول زمین کی خبریں کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ کام جو تو نے زمین پر کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر کیا، وہ سب زمین بتائے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا جس کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جب اکیلے اکیلے کو اللہ اپنے پاس بلائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لوگوں جیسے تم دنیا میں اکیلے آئے تھے، فردن فردن اللہ کے سامنے آؤ گے۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تم سب رب کی گنتی میں شمار کیے جا چکے ہو، ایک ایک کر کے تیرا رب تجھے اپنے پاس بلائے گا، پیش کرے گا، کھڑا کرے گا۔ پھر اس وقت انسان کیا جواب دے گا کہ اللہ میرے لیے یہ جائز تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَطَعْنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ، تم میں سے کسی کے جسم میں کیل ٹھونک دیے جائیں، اور ایک روایت میں تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھونک دے آ کر۔ اس سے کئی زیادہ بدترین بات یہ ہے کہ انسان کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے، کسی کو چھوئے، اور ہم نے اس کو عام سمجھ لیا، فیشن سمجھ لیا۔ غیر محرم میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس کا ہم سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ ہمارے لیے غیر محرم، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ ہمارے محرم۔ غیر محرم کو بغیر نکاح کے ہاتھ لگانا حرام ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، اور جب انسان چل کر جا رہا ہوتا ہے، عام ہے کلچر کے نام پر، فیشن کے نام پر، تہذیب کے نام پر، ہماری ٹی وی انڈسٹری ہو، ڈرامہ انڈسٹری ہو، فلم انڈسٹری ہو، ایک چیز کے گرد یہ سارے گھوم رہے ہیں کہ دو جسموں کا ملاپ ہو جائے، بس 4 گھنٹے کی فلم دیکھتا ہے بیٹھ کر، 2-3 مہینے کا ڈرامہ دیکھتا ہے، روتا ہے، کرلاتا ہے، منتیں کرتا ہے کہ ان کو ایک کر دو۔ ہمارے اسی ملک کے اندر ڈرامہ ایک لگا تھا، اور لوگوں نے جو ہے وہ اس کے لیے بڑے بڑے جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر بھی مقدمے پیش کیے، جی اس کی آخری قسط نہ دکھائیں۔ اور ڈرامہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے؟ دین کو جو ہے بگاڑ کر، طلاق کو چھپا کر بیٹی جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، عدت نہیں پوری کی جا رہی، دین کے احکامات کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہم کر کیا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دل اور روح کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگوں اللہ سے حیا کرو جیسا اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ یہ حدیث غور سے سنیے گا، آج کا ہمارا مین موضوع یہی ہے، اللہ سے حیا کرو جیسا اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا نستحیی من اللہ والحمد للہ، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے حیا کرنا یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اللہ سے حیا کرنا یہ ان تحفظ الرأس وما وعى، تو اپنے سر کی حفاظت کر اور جو کچھ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کی حفاظت کر، اپنی آنکھ کی، اپنے کان کی، اپنی زبان کی، اپنے پورے جسم کی حفاظت کر۔ وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى، اور تو اپنے اس پیٹ کی بھی حفاظت کر جو کچھ اس پیٹ کے ساتھ لگا ہے۔ اس کی تشریح ہے مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، جو مجھے 2 جبڑوں کے درمیان شے کی ضمانت دے اور 2 ٹانگوں کے درمیان شے کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
دل کی یہ سختی اور دل کے اندر یہ کسی اور کی محبت کا آ جانا، دل کی اگلی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، میں فلاں سے مل جاؤں، اور جب یہ محبت ہوس کی شکل اختیار کرتی ہے پھر تو کون اور میں کون، انسان اگلے تیر کی اگلے کی تلاش میں نکلتا ہے اور اگلے شکار کو دبوچ کر وہ اپنی ہوس کو پورا کر کے ایک تیسرے کے پیچھے جاتا ہے۔ آدم کے بیٹے کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کسی شے نے نہیں بھرنا، صرف مرد کا ہی قصور نہیں، دوسری طرف وہ بھی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا مائلات ممیلات کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود بے لباس ہیں، مائل ہونے والیاں ہیں، مائل کرنے والی ہیں، گھر سے باہر نکلتی ہے، استشرفہ الشیطان، شیطان اسے مزین کر کے دکھا دیتا ہے، اور اللہ معاف کرے اپنے گھر سے نکلتی ہے اسکول جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے، جا کس کے ساتھ رہی ہے؟ کسی بھی ڈرائیور کے ساتھ۔ میرا بھائی یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو ممبر پر بھی بیان نہ کریں تو کوئی ان کو بیان نہیں کرتا ہے، اور ہم اس کے اوپر لگے رہتے ہیں، کلچر کے نام پر ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، جو ہو رہا ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھیں بند کرنے والوں کو بھی مخاطب کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے آنکھیں بند کی، روح گردانی کی، انحراف کیا میرے احکامات سے، پرے چلا گیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں رب ذوالجلال اس کے اوپر دنیا تنگ کر دوں گا۔ سب کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے، ایک ایک نعمت اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن ایسا ڈپریشن، ایسا روگ دل کو لگ جاتا ہے کہ کچھ کھانے کو، کچھ پینے کو، کچھ استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا اس کا۔ میرا بھائی ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولادوں کو کسی شے کی کمی نہیں آنے دیتے، ہم ان کی ہر طرح کی سہولیات کو، آسائشوں کو پورا کرتے ہیں۔ میرا بھائی آج ان کے اوپر سختی کر لو گے، آج ان کو دین کے دھارے میں لے آؤ گے، اللہ کی قسم کل کو ہمارے قبر میں جانے کے بعد یہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ اگر آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا، پچھلے سال میں 50,000 خلا کے کیس دائر ہوئے ہیں، اور 50,000 میں سے 30,000 لو میرج تھی، 50,000 میں سے 30,000 لو میرج ہے، اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جو تنہائی کے اندر جا رہے ہیں اور پھر جا کر کے اپنی ہوس پوری کر رہے ہیں، خواہش پوری کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی پچھلے دنوں میں، جو لڑکا لڑکی کی لاش ہاسپٹل میں چھوڑ کر چلا گیا، پکڑا بھی گیا، کیا معاملہ تھا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن پتہ لگ رہا تھا ابارشن کروایا گیا۔ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے گناہ کے اوپر گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک گناہ کیا، پھر ایک جان کو قتل کر دیا، کیسے سامنا کریں گے؟ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اللہ اس زندہ درگور کیے ہوئے سے، قتل کیے ہوئے بچے سے پوچھے گا تجھے کیوں قتل کر دیا گیا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھر ہر چیز کھل جائے گی، ہر چیز کھول کر اللہ سامنے کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ ہیں قیامت والے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، مسجدوں کا انتظام کرنے والے، تہجدیں ادا کرنے والے، بڑا کچھ لے کر آئیں گے، نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، لیکن جب اللہ کے پاس آئیں گے اللہ سب کو ضائع کر کے ہوا میں اڑا دے گا، ککھ باقی نہیں رہنے دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بے نماز ہوں گے؟ کہا نہیں، بے نماز نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول ان کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا وہ بے نماز نہیں بلکہ ویسی نمازیں ادا کرتے ہیں جیسی تم ادا کرتے، تلاوت ویسی کرتے ہیں جیسے تم کرتے ہو، بڑی بہترین عبادات ہیں ان کی۔ اللہ کے رسول پھر جرم کیا ہے؟ کہا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب اکیلے ہوتے ہیں پھر اللہ کی حدوں کو کراس کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، اللہ کا حیا نہیں کرتے۔ اور میرا بھائی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہر بندہ تنہائی پسند ہے، میں ہوں، میرا موبائل ہو، میں جو مرضی کرتا رہوں، مجھے کوئی چھیڑنے والا نہ ہو، میری چیٹ کوئی پڑھنے والا نہ ہو۔ اور جب بندہ اس طرح کے کام میں پڑ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حرام میں جھانک کر دیکھتا ہے، حرام میں چاتی مارتا ہے، فقد وقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ بھی جاتا ہے۔ حرام میں پڑنا پھر دور نہیں رہتا۔
انسان تھوڑا تھوڑا سٹیپ بائی سٹیپ شیطان اس کو لے کر آتا ہے. اس کے سامنے تھرکتے ہوئے جسم ہو، اس کے سامنے ٹک ٹاک ہو، لائکی کی ایڈ ہو، جو مرضی اس کے پاس آ جائے، بس اس کی ایک ہوس ہوتی ہے کہ میرے پاس ایک جسم ہو، میں اسے بمبوڑتا رہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے کام کرنے والوں کو قیامت والے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اچھا کھانا پینا چھوڑ کر گند کھا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زنا کیے ہیں، جنہوں نے حلال رستوں کو چھوڑ کر حرام رستوں کو اختیار کیا ہے. میرا بھائی اس طرح کے کاموں سے بچیے، اللہ کے بندو، اس کے اندر خیر ہے. اگر ہم ان کاموں سے بچتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے خیر ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے حکم سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں دنیا کی زندگی اس کے اوپر تنگ کر دوں گا. اللہ کسی کو بیٹیوں کا روگ نہ لگائے، اولاد کا روگ نہ لگائے، بڑے مشکل معاملات. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی دنیا اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، روز قیامت میں اس کو اندھا کر کے کھڑا کروں گا. اندھا ہے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میرے پاس تو آنکھیں تھیں، میں دیکھا کرتا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تیرے پاس ہمارے احکامات پہنچے تھے یا نہیں پہنچے تھے؟ اے اللہ پہنچے تھے. قالوا بلا، اے اللہ پہنچے تھے. فَنَسِيتَهَا، تو نے عمل کیا، بھلا دیا نا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو نے اللہ کو بھلایا، تو اپنے تکبر میں تھا. اللہ جس کا تکبر ہمیشہ قائم رہنے والا، آج اس نے تجھے بھلا دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں جو حد سے بڑھ جاتا ہے. میرا بھائی کہیں ہم حد سے تو نہیں بڑھ رہے، کہیں ہم حد سے تو نہیں بڑھ رہے. ہم نے نکاح کو لیٹ کیا ہوا ہے، اتنا لیٹ کیا ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز کی اصلاح بھی کر لیں. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی اگر آج کسی نے زنا کیا کسی کی بہن بیٹی ماں کے ساتھ، جس کے بھی ساتھ کیا، تو پھر یہ قرض ہے، اس کو بھی چکانا پڑے گا اور اس کی ماں بہن بیٹی بیوی چکائے گی. یہ بلا وجہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی بھی بات نہیں فرمائی، اور یہ قرآن کے خلاف بھی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. جس نے کیا بھرنا بھی اسی نہیں ہے، جو کرتا ہے بھرتا بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اصول نہیں ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی، جو کرے گا وہی اپنے جرم کی سزا بھگتے گا. اور یہ ایسا بدترین گناہ ہے، ایسا بدترین گناہ ہے کہ انسان جب اس میں پڑ جاتا ہے پھر شیطان اس کو پلٹنے نہیں دیتا، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اس لیے میرا بھائی اپنی شرمگاہ کی، اپنے جسم کی حفاظت کیجئے. اللہ تعالی ہم پر رحمت کرے، ہمیں عافیت والی اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له. احباب گرامی، بندے کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، لوگوں سے نہ ڈرے. لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اپنے رب سے نہیں ڈرتے. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اگر آج کے اس جدید دور میں ہم اپنی مرضی سے ان کو کوئی بھی نام دے کر اپنے لیے حلال کر لیں تو وہ حلال ہو نہیں جانی. اللہ نے اگر خاتون کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک، اور پاؤں سے بھی بلکہ ایک بلشت نیچے، اس کے لیے پردے کا حکم ہے. اب وہ اپنے لیے تعویلیں نکالے کہ نہیں ہاتھ بھی جائز ہیں، چہرہ بھی جائز ہے، تو یہ اس کی اپنی تعویل ہے. اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچوانے سے منع کیا ہے. ہم جو مرضی اس کی تعویل کر لیں، رہنا اس نے حرام ہی ہے. سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور اس طرح کی فحاشی اور عریانی کو اللہ نے حرام کیا ہے. اللہ نے باریک کپڑے اور تنگ لباس پہننے سے مرد اور عورت کو منع کیا ہے. ہم جو مرضی اس کو کہتے رہے، اس نے رہنا حرام ہی. تو اس لیے میرا بھائی جو کام اللہ نے حرام کیے ہیں ہم ان کو کہہ کر بھی حلال نہیں کر سکتے، بچ نہیں سکتے. جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگا دی ہیں وہ لگی ہی رہنی ہیں. یہ بالکل ویسا ہی انداز ہے کہ یہودیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. ان بدبختوں نے
جمعے کے دن ڈکے لگا لیے اور اتوار والے دن جا کر مچھلیاں پکڑنی اور کہا ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے. کہیں ہم بھی ویسے حرکتیں تو نہیں کر رہے؟ اس لیے میرا بھائی قبل اس سے کہ طبیعتیں بندروں جیسی اور مزاج جو ہیں وہ خنزیروں جیسے ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں بھی ایسا وقت آئے گا، لوگ رات کو سوئیں گے اور اللہ ان کی شکلوں کو صبح مسخ کر دے گا، کچھ بندر بن جائیں گے، کچھ خنزیر بن جائیں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے لیے ریشم کو، موسیقی کو اور زنا کو اپنے لیے حلال کر لیں گے. تو ہمارے کہہ دینے سے کسی شے نے حلال نہیں ہونا. اس لیے میرا بھائی اپنی اصلاح کیجئے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان سے اتنے دور چلے جائیے کہ آپ ان کو دیکھ بھی نہ سکیں. وعاد وفرعون واخوان